بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زیارت ناہیہ کا حصہ دوئم جو رقت انگیز ہے، پردرد ہے، پردرد کلام ہے امام زمانہ قائم آل محمد بقیت اللہ حجت خدا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا اپنے جد کے اوپر سلام ہے، اور اسے سلام نامہ میں نے کہا تھا کہنا چاہیے۔ زیارت ناہیہ تو ہے وجہ شہرت، مگر یہ سلام نامہ ہے۔ اور جب میں اس کو لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا، میرے جسم میں ایک کپ کپی تھی، مجھ سے لکھا نہیں گیا۔ یہ بہت طویل مرثیہ ہے۔ آج کیونکہ میں اب اس کو تفصیل سے پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، تو مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ میر انیس کا کلام، اعلی اللہ مقامہ کا کلام، مرزا دبیر کا کلام، اعلی اللہ مقامہ کا کلام، نسیم امروہوی اعلی اللہ مقامہ کا کلام، اور جتنے اساتذہ گزرے ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو مصرے ایک سے ایک مصرے، ایک سے ایک اشعار، ایک سے ایک بند کی صورت میں، مرثیے کی صورت میں وہ کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر وہ زندہ و جاوید ہیں۔ مگر تمام مرثیے جو ان کے عہد میں یا اس سے پہلے عہد میں کہے گئے، اور جو آج کے عہد میں کہے جا رہے ہیں، اور جو آنے والے وقتوں میں کہے جائیں گے، اور جو کہہ کے چلے گئے مرثیہ، سارے مرثیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے جمع کر کے، اور یہ صرف زیارت ناہیہ جو امام مظلوم کے اوپر، ان کے جد کے اوپر حجت خدا، امام عصر، امام زمانہ بقیت اللہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے جو مرثیہ کہا ہے، وہ ایک طرف۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہ کوئی خطیب ایسا مرثیہ تحت اللفظ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یا نو تصنیف مرثیہ جو کہتے ہیں وہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ یہ جو کہہ کے اساتذہ چلے گئے۔ جس نوعیت کا یہ زیارت ناہیہ میں مرثیہ ہے، ایسا مرثیہ میں نے اپنی کم علمی کا اقرار، کوئی ندامت کی بات نہیں ہے، غفلت کی بات ہے، اعتراف کم علمی کا اقرار ہے، اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ ہمارے 12ویں امام حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے جو اپنے جد کے اوپر سلام بھیجا ہے، اس کا حصہ اول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ مگر جب میں یہ پڑھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، تو میرے ہاتھ تھر تھر آنے لگے، میرے قلم کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، میں نہیں لکھ سکا، نہیں لکھ۔ اعتراف ہے مجھے، نہ تکمیل تک پہنچ سکا اور نہ مکمل کر سکا۔ اتنا طویل مرثیہ ہے یہ حجت خدا کا کہ جس کو جتنا بھی منبر سے پڑھا جائے، منبر سے وہ کم ہے، جتنا اس کے جملوں کے اوپر۔ یہ تو پورے ایک ایک سلام جو ہے، ایک ایک عشرہ مجالس کا، ایک ایک عشرہ مجلس کے لیے ایک ایک جملہ امام کا، سلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو آپ نے کہا ہے، وہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے مجلس اعظم میں۔ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، کہیں گستاخی ہو جائے تو آپ سے معافی کا خواستگار ہوں،
اور میں اس کے لیے آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے وہاں پہ بات جہاں امام نے آخری میں حسین ابن علی علیہ السلام پہ سلام بھیجا، وہاں تک میں نے فضائل میں حصہ اول بنایا۔ حصہ دوم جو ہے، اب آپ کا سلام ہے اور آپ کا کلام ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہے حسین ابن علی پر، جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی۔ میرا سلام ہو اس پر جس نے جلوت اور خلوت میں اللہ کی بندگی کی۔ میرا سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ میرا سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرا سلام ہو اس پر کہ سلسلہ امامت اس کی ذریت میں رکھا گیا۔ میرا سلام ہو پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امام کہتے ہیں میرا سلام ہو سید الاوصیاء کے فرزند پر۔ میرا سلام ہو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند پر۔ میرا سلام ہو ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نواسے پر۔ میرا سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث اور مختار پر۔ یہ امام سلام بھیج رہے ہیں۔ میرا سلام ہو جنت المأوا کے مالک پر۔ کئی لفظوں میں غلطی ہو جائے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا سلام ہو زمزم صفا والے پر، اس کے وارث پر۔ میرا سلام ہو اس پر جو خاک اور خون میں غلطہ ہوا۔ میرا سلام ہو ان جسموں پر جو خاک و خون میں غلطہ ہوا۔ میرا سلام ہو اس پر جس کی سرکار بھی لوٹی گئی شام غریبہ۔ میرا سلام ہو قصہ والوں کی پانچویں شخصیت حسین ابن علی پر۔ میرا سلام ہو اس پر جو بے ننگ و نام لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ میرا سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والوں پر۔ میرا سلام ہو اس پر جس پر فرشتے روئے۔ میرا سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے۔ میرا سلام ہو دین کے سید سردار پر۔ میرا سلام ہو اس پر جو دلائل اور فراہین کی آماج گاہ ہے۔ بہت سے الفاظ کے مطالب مجھے نہیں آتے۔ میرا سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار ہیں، امام ہیں۔ میرا سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار امام ہیں۔ میرا سلام ہو چاک گریبانوں پر۔ امام زمانہ سلام کرتے سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر۔ میرا سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر۔ میرا سلام ہو ان روحوں پر جن کے جسموں دھوکے سے تہ تیغ کیا گیا، جن کے جسموں کو دھوکے سے تہ تیغ کیا گیا جسموں پر میرا سلام ہو۔ میرا سلام ہو بے گول و کفن لاشوں پر۔ میرا سلام ہو جسموں پر دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے۔ میرا سلام ہو خون کی ان دھاروں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئی۔ میرا سلام ہو بگڑے ہوئے اعضاء پر۔ میرا سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا۔ امام زمانہ سلام کرتے ہوئے سلام بھیجتے ہیں میرا سلام ہو ان مقدرات و عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا۔ میرا سلام ہو دونوں جہانوں کے پالنہار کی حجت پر۔ میرا سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر۔ امام کہتے ہیں میرا سلام ہو آپ اور آپ کے شہید فرزندوں پر۔ میرا سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر۔
میرا سلام آپ اور آپ کی قبر کے مجاور فرشتوں پر۔ امام کہتے ہیں میرا سلام ہو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر۔ میرا سلام ہو آپ کے زہر سے شہید ہونے بھائی حسن مجتبیٰ پر۔ میرا سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر۔ میرا سلام ہو کپسن شیر خوار پر۔ میرا سلام ہو نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا عزیزوں، امام کے ماتم داروں، جانے والوں، اربعین قریب ہے، آپ نے غور کیا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی تو مولا نے ابھی تعزیت شروع کی ہے۔ بس میں یہی نہیں لکھ پایا، میرا ہاتھ جنبش کر رہا تھا، بخدا میں آپ کو بتاؤں میرا ہاتھ تھرتھرا رہا تھا، میرا جسم میں راش آتا، میرا جسم تھرتھرا رہا تھا، میری زبان تھرتھرا رہی تھی، میرے ہاتھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے لکھا تک نہیں کیا گیا، لکھا تک نہیں کیا گیا، اور جن پہ یہ ہوا ہے، جن کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں، ان پر کیا گزری ہوگی۔ ہر مہین پہ لوگ جا رہے ہیں، مولا امام زمانہ ہم آپ کی اس تعزیت کے ساتھ شامل ہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پرستاری میں شامل ہیں۔ آپ کے جد جو آپ نے سلام بھیجا ہے، آج بھی آپ ماتم کرتے ہیں، آج بھی آپ گریہ کرتے ہیں، آج بھی آپ روتے ہیں، آج بھی آپ گریہ ازاری کرتے ہیں اپنے جد پر۔ کہتے ہیں فرشتوں میں وہ فرشتے جن کو زندگی میں، جن کو حیات میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے قبر حسین ابن علی پر آنے کا، حاضری دینے کا، پھر برسوں برس لگ جاتے ہیں کہ ان کا موقع پھر نہیں آتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سلام مولا کے روضے کے روبرو پڑھوں، ان کو سلام پیش کروں، ان کو پرسہ پیش کروں حجت خدا کو۔ ابھی تو وہ جملے آئے نہیں کہ میرا سلام ان جسموں پر جن کے اعضاء جسموں سے جدا کر دیے گئے، میرا سلام ان پاک و پاکیزہ مستورات کے سروں پر جن کی نوک نیزہ سے ردائیں لے لی گئی۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے کہا تھا حصہ تو بناؤں گا، میرے اندر حصہ تو بنانے کی طاقت نہیں رہی۔ اتنا طویل مرثیہ ہے دعائے عرض ناہیہ، اتنا طویل ترین مرثیہ ہے یہ، بخدا مجھے تو خدا کے سوا کوئی ایسا مرثیہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہا بولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے مرثیہ پڑھا جاتا تھا تو کہرام بن جاتا تھا کہ بی بی معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ جب امام نے یہ مرثیہ سنا، لوگ کہتے ہیں یہ مجلس کہاں سے روایت آئی، اس کی روایت کہاں سے آئی، کہاں سے آپ کو سند ملی، یہ زیارت ناہیہ سند نہیں ہے تو اور کیا ہے جو مرثیہ پیش کیا گیا۔ ہم ذاکرین، خطیب، مقرر، مولانا حجت الاسلام والمسلمین کیا ایسا مرثیہ پڑھ سکتے ہیں کیسا جیسا امام زمانہ نے اپنے جد پہ بھیجا ہے؟ کاش کربلا میں ہم ہوتے مولا، آپ کو پرسرداری پیش کرتے۔ میری میں اب ہمت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔